لودھرا سے سکردو گئے تھے اور اس میں میری پوری فیملی تھی. سکردو سے واپس آ رہے تھے یا سکردو گئے تھے؟ ہم واپس آ رہے تھے. اچھا جی. اب ہم واپسی جا رہے تھے, لودھرا واپس جا رہے تھے. اور ابھی ہم نے ناران میں رات کو اسٹے کرنا تھا جی لگایا ہوں سر, اور صبح ارلی سٹیٹ مارننگ. لگایا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لتعداد درود و اسلام بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. ہاں کیا کہا جائے, بابو سر سے چلاس وہ علاقہ ہے کہ جو کہ آپ کو شارع قراقرم کے ساتھ ملاتا ہے, اور آپ اس خوبصورت ترین وادی سے گزر کر جب آگے جاتے ہیں یا وہاں سے سکردو حنزہ سے واپس آتے ہیں تو پوری یادیں لے کے آتے ہیں. لیکن بابو سر ٹاپ کی یہ بے بس شام تھی. بابو سر کی پرخلوص وادیوں کی آخری پکار میں گہرا غم اور زندگی کا ماتم تھا. جب لودھرا سے انہی وادیوں کے تعاقب میں آنے والے ہنستے بستے خاندان نے خوفناک سیلابی ریلوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے سیٹیاں بجاتے پانیوں کے شور میں گم ہو گئے, بہہ گئے اور کھو گئے. نہ جانے کتنے خبرو انسان انہی پہاڑوں کے دامن میں کھو چکے ہیں, یاد نہیں, لیکن یہ ظالم پہاڑ اپنے اندر اس قدر کشش رکھتے ہیں کہ لوگ پھر بھی کھچے چلے آتے ہیں. مشل اور سعد لودھرا میں ایک کالج اور ہسپتال کے مالک ہیں. یہ لوگ خود ڈاکٹر تھے اور ہزاروں مریضوں کے لیے آخری امید, آسرا اور مسیح تھے. لیکن زندگی کی شام کس قدر بھیانک, خوفناک اور بے بس ہوتی ہے جس کا اندازہ انسان کو نہیں ہے. بابو سر ٹاپ پر فطرت کے ان گنت مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کے بعد موسم کی خوشگوار ادا سے محفوظ ہوئے اور بابو سر ٹاپ کی اترائی اترتے ہوئے ہنسی خوشی شارع بابو سر کے میدانوں میں داخل ہوئے. یہاں پر میں تصحیح کرتا چلوں کہ ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ سکردو سے واپس آ رہے تھے اور بابو سر ٹاپ کی رہنائیاں دیکھنے کر یہ پوچھنا چاہتے تھے. لیکن 3-3:30 بجے کا وقت تھا. موسم نے سنگین انگڑائی لی, چھم چھم بارش اور اس کے بعد ساتھ ہی ژالہ باری, اور دیکھتے ہی دیکھتے نالے سے سیلابی ریلوں نے شارع بابو سر کو اپنے اثار میں لے لیا. بتانے والے بتاتے ہیں کہ پچھلے 50 سال کی تاریخ میں ایسا ریلا کبھی بھی نہیں آیا. یہ شاید ریلا انہی لوگوں کے مقدر میں تھا کہ جن کا استقبال اس ریلے نے کیا. ڈاکٹر سعد کی بیگم مشل, بھائی فاد اور ان کا ننھا بیٹا سمیت خاندان کے 3 افراد اور خوفناک ریلوں کے زد میں آ گئے. جبکہ سعد موجزانہ طور پر بچ گئے, لیکن بدقسمت آنکھوں کا وہ منظر کیسے بھلا پائیں گے جب بھائی, بیوی, ننھا شہزادہ اور خاندان کو ڈوبتے دیکھا. ان کے والد اسلم صاحب بھی حیات ہیں, ان کی آگے ویڈیو دیکھیں گے کہ یہ کیا سین ہے, وہ کیسے آئے, کہاں تھے, کدھر سے سفر شروع کیا, کہاں پہنچے. لیکن بس کیا کیجئے, قدرت کا فیصلہ اٹل ہے, انسان بے بس ہے. شام کا یہ ڈوبتا منظر ہے, بے بسی کی تصویر تھی, اور خدا دشمنوں کو بھی بے بس نہ کرے. مجھے بے بسی کا ہر منظر موت سے کم نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ تمام محرومین کو جوار رحمت پہ جگہ عطا کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے نواز دے. بارش کے دوران سفر سے احتیاط کرے, آپ کی جان سے قیمتی کچھ بھی نہیں ہے, اور اگلے چند دنوں کے لیے پلیز گھر میں رہیں, سیف رہیں. کیونکہ پی ڈی ایم میں اور ہم نے بھی 12 آپ کو پوسٹوں کے ذریعے خبردار کیا تھا کہ 19 سے 25 اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. ہم نے تو جگہ کی نشاندہی بھی کی تھی, لیکن یہ میرے علم میں نہیں تھا. تھگ نالا تھا, لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, تھوڑی سی لینڈ سلائڈ ہوتی تھی, ختم ہو جاتی تھی. لیکن یہ کبھی گمان میں نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ نالا اپنا آپ دکھائے گا اور اس طرح کی تباہی مچائے گا. یہ جو مناظر ہیں یہ بھی سکردو, ہمارے غور آفتاب عالم صاحب ہمارے سبسکرائبر ہیں, موجود ہے, انہوں نے کلپنگ بنا کے بھیجی ہے تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن اصل واقعہ تو بابو سر سے چلاس نیچے جو روڈ جاتی ہے وہاں پر پیش آیا. اور 3:30-4 بجے کے قریب نہ صرف یہ خاندان بلکہ اس کے علاوہ بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ درجن سے زائد کی گاڑیاں جنسی ہیں وہ لاپتہ ہوئی ہیں. کافی سارے لوگ ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ ہیں. بہت سارے لوگوں کو ریسکیو کر کے
پہاڑوں پر لے جایا گیا ہے، جن کو اب آہستہ آہستہ شہر شفٹ کیا جائے گا، اور وہاں چونکہ ایسکام اور دیگر نیٹ ورکنگ کا مسئلہ ہے، ابھی تک کچھ خاص اطلاعات ہمیں موصول نہیں ہو رہی ہیں۔ صبح صبح پاک آرمی کے ہیلی کاپٹروں نے جہاں جہاں روڈ بند تھی، جیسے کہ جلکھڑ کا مقام تھا، اس کے علاوہ دیگر جگہ پہ سکردو میں سیلاب کی وجہ سے کافی سارے دوسائی میں جگہ جگہ شارع کے ایچ میں، تو سب جگہ پہ جا کر وزٹ کیا۔ آرمی کے جوانوں نے پانی پہنچایا، بسکٹ پہنچائے، بوتلیں پہنچائیں اور ریسکیو کرنے کی کوشش کی جو کہ وہاں پر لوگ پھنسے ہوئے تھے۔ اس بدقسمت خاندان کے بارے میں کافی چرچا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ بہت ہی یعنی کہ خدا ترس لوگ تھے، اور لودھرا کے اندر انہوں نے میڈیکل کے شعبے میں بڑی خدمات سر انجام دی، اور انہوں نے پیسے کو مقدم نہیں رکھا، اور آج ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اور اس میں یہاں ان کے جو لودھرا شاہدہ اسلام میڈیکل کالج کے اونر ہیں ڈاکٹر محمد اسلم صاحب، اور وہ RHQ اسپتال میں وقوع جو بیان کر رہے ہیں، آئیں آپ کو وہ سناتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ حادثہ پیش آیا۔ صبح ارلی مارننگ نکل جانا تھا لودھرا کے لیے۔ کل ہم نے اپنے گھر پہنچنا تھا۔ کون سی گاڑی تھی آپ کی؟ یہ ہماری پوسٹر تھی، پوسٹر؟ فلائنگ پوسٹ۔ اچھا، اس کے اندر کتنے بندے تھے؟ 17-20 لوگ آ گئے۔ پھر انہوں نے اچھا، آپ جس ٹائم آپ اٹھ رہے تھے اس ٹائم آپ کے لوگ نظر آ رہے تھے آس پاس جو آپ کی گاڑی کے اندر وہ جو مجھے پتہ ہی نہیں کدھر ہے۔ تھے؟ کتنے لیڈیز تھے اور کتنے جینٹس تھے؟ بچے کتنے تھے گاڑی کے اندر آپ کی گاڑی میں؟ میری بیوی، میری 2 بہو ہیں، میری بیٹی ہے، میری ایک پوتی ہے، ایک نواسی ہے، اور بیٹی میری، اور 2 میری میئر ہیں جو ہمارے ساتھ گئی ہوئی تھی، اور 5 چھوٹے بچے تھے، تقریباً 3 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک۔ میرا داماد تھا، اور یہ ہمارا ڈرائیور تھا جو وہ ہمارے اس کو تیار تھا۔ یہ سارے آپ گاڑی کون سی تھی آپ کی؟ یہ فلائنگ کوچ۔ چلو ٹھیک، اللہ آپ کو صحت دے، اور آپ کی جو فیملی ہے بہت اچھے لوگ ان کو ہیں بھی صحت ان کو بھی۔ جنہوں نے مجھے ریسکیو کیا، اور مجھے کافی دیر، یہ ابھی یہ تقریباً سمجھو کہ میں 3 بجے کا مجھے پھنسا ہوا ہوں، اور ابھی میں نے یہ اپنی کمر تھوڑی سی سیدھی کی ہے، اور میں بہت پیاسا ہوں، میں پانی کا بہت استعمال کرتا ہوں، لیکن ابھی میں کر نہیں سکتا۔ اللہ صحت دے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ جی دوستو، شاید ڈاکٹر صاحب کو ابھی اپنی فیملی کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کی فیملی کے کتنے لوگ جن سے اس حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سمیت جتنے بھی زخمی ہیں ان کو جلد صحت دے، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر دعا مغفرت کے لیے دعا کریں، اور اس فیملی کی جو لوگوں کے لیے لازوال محبت ہے، لوگوں کے لیے لازوال قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہوئے ان کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان بنائے۔ اور باقی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار کہ یہ ابھی 1-2 ہفتے کے لیے صبر کر، جب بھی مجھے لوگ کالے کر رہے ہیں کہ جی کب ابو سٹا والا راستہ کھلے گا، کب ہم جائیں گے، تو جناب بڑی مہربانی ہے آپ کی، کچھ دن صبر کر لیں۔ اب لوگ اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یوٹیوبرز کرتے ہیں، دیکھیں ہم ایگزیکٹ جو ڈیٹیل ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ PTMA کی جو بھی الرٹ ہوتی ہے میری کمیونٹی پوسٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، ہم الرٹ بتاتے ہیں، موسم کی صورتحال بتاتے ہیں، بارش کا بتاتے ہیں، بارش ہو یا نہ ہو، اور جب وہ جو بھی حالات ہوتے ہیں، جب بارش نہ ہو رہی ہو تو لوگ گلا کرتے ہیں جی آپ نے کہا تھا بارش ہو رہی ہے، لیکن بارش تو کوئی نہیں ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ بس ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے اپنے گھروں میں واپس جانے اور اپنے پیاروں کو ملنے کا موقع فراہم کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔